وہ یسوع کو جانے گا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جسے یسوع مسیح بچانا چاہتا تھا، جب خداوند یسوع مسیح اس کنویں پر بیٹھے ہیں، یہ پانی بھرنے آئی ہے، تو یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا. لیکن اس عورت نے جواب دیا، اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ سامریوں کو بہت برا سمجھتے تھے، بڑا نہیں سمجھتے تھے. اس وقت اس نے کہا کہ تو یہودی ہے، تیرا پہناوا بتاتا ہے، تیرا بول چال بتاتا ہے تو یہودی ہے، اور تو یہودی ہو کہ وہ سامری سے پانی مانگ رہا ہے. یہ اس کے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ یہودی تو ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، پر یہ کیسا یہودی ہے کہ یہ مجھ سے پانی مانگ رہا ہے. اس نے کہا تو یہودی ہو کر اس سامری سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ پھر یسوع نے جواب دیا، یسوع نے اسے حیران کر دیا. اور میں چاہتا ہوں ہم بھی توجہ سے سنیں. لکھا ہے یسوع نے جواب میں اسے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. یہاں ایک بحث شروع ہو گئی ہے، یہاں ایک مذہبی گفتگو شروع ہو گئی ہے. آغاز دنیاوی بات سے ہوا ہے، لیکن آپ یہاں غور کریں گے کہ سامری عورت جو کچھ کہہ رہی ہے وہ صرف دنیاوی طور پر، دنیا کو مد نظر رکھ کر، جسمانیت کو مد نظر رکھ کر کہہ رہی ہے. جب یسوع نے کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے، پھر پڑھیں گے شاید. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو مجھ سے کہتا ہے مجھے زندگی کا پانی، جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. آئے پھر یوحنا کی انجیل 17:3 پر کیا لکھا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو زور سے کہہ دے، یسوع مسیح کو جانے. یسوع نے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگتا ہے اور تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. اس نے پھر سوال کر دیا، کہنے لگی تیرے پاس کوئی برتن نہیں، کوئی بالٹی نہیں، کوئی چیز نہیں، اور کنواں گہرا ہے، تیرے پاس یہ زندگی کا پانی کہاں سے آیا؟ اگر وہ یہ جانتی کہ یہ تو زندگی کا مالک کھڑا ہوا ہے تو وہ یہ سوال نہ کرتی کہ تیرے پاس پانی کہاں سے آیا. اس کا یہ سوال بتاتا ہے کہ وہ صرف دنیاوی طور پر سوچ رہی تھی. اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ صرف خدا کے کام کو اور عبادت کو فرض سمجھتے ہیں. وہ آتے ہیں اور ہو کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں فرض پورا ہو گیا، لیکن خدا اس سے کچھ زیادہ ہمیں دینا چاہتا ہے. خدا ہمیں کثرت سے دینا چاہتا ہے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی برتن نہیں، تو یہ پانی تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس میں خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے لیا؟ اس نے ایک اور سوال کر دیا. پہلے کہتی ہے تیرے پاس کوئی چیز نہیں، کنواں گہرا ہے. پھر کہتی ہے اچھا تو یعقوب سے بڑا ہے، ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے تو، جس نے ہمیں یہ کنواں دیا اور اس نے خود بھی پیا، اس کے بیٹوں نے پیا اور اس کے مویشیوں نے پیا. آپ یعقوب کے بارے میں جانتے ہیں، یعقوب وہ شخص ہے جسے اسرائیل کا لقب ملا، اور یعقوب وہ شخص ہے جو اسحاق کا بیٹا، اور اسحاق ابراہم کا، ابراہم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اسی وعدے کا وارث اسحاق یعقوب سے 12 قبیلے پیدا ہوئے تھے. یعقوب نے ایک بہت
یعقوب کا ایک بڑا نام ہے، اور وہ یعقوب ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ تو نے انسان اور خدا کے ساتھ زور آزمائی کی اور تو غالب ہوا۔ یہ وہی یعقوب ہے جو ساری رات فرشتے سے کشتی لڑا، رو کر مناجات کی اور خدا نے اس کی دعا کو سنا۔ لیکن سامری عورت یسوع کو پہچان نہیں پا رہی، یسوع کو جان نہیں پا رہی۔ وہ یعقوب کے بارے میں بعد میں کلام سنیں، وہ یسوع کو جان نہیں پا رہی۔ اس کے نزدیک یعقوب بڑا ہے، ہاں یعقوب کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن یسوع مسیح نے تو یہودیوں سے کہا اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ اگر وہ یسوع کو جان جاتی، پہچان جاتی تو ہمیشہ کی زندگی پاتی۔ اور ہم یہاں دیکھیں گے کہ وہ کیسے یسوع کو جانی۔ وہ ابھی بھی کہتے ہیں تو یعقوب سے بڑا نہیں لگتا، لیکن حقیقت میں یسوع یعقوب سے بڑا تھا کیونکہ وہ اس سے پہلے ہے۔ یعقوب کے بعد جو برکتیں تھی وہ یسوع کی دی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یسوع نے پھر سے جواب دیا، غور سے سنتے رہیے گا۔ یسوع نے پھر اس سے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اس کے بیٹوں نے اس کے مویشیوں نے پیا؟ یسوع نے جواب میں سے کہا سن، جو کوئی اس کنویں کا پانی پیے گا وہ پھر پیاسا ہو جائے گا۔ یسوع سے بتا رہے ہیں میں کون ہوں۔ یسوع نے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے، اس کنویں کے پانی میں سے پیتا ہے، ہاں جو یعقوب نے تمہیں دیا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، لیکن جو پانی میں دوں گا، جو اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا۔ یہ تو اٹرنل واٹر ہے، یہ تو ابدی پانی ہے، اب تک پیاس نہیں لگے گی، اب تک پیاسا نہیں ہوگا۔ او ہاللویا! آئیے خداوند کے جلال کے لیے زوردار تعریف کریں۔ مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا۔ پیاس بچ گئی، لیکن یہاں تک نہیں۔ جس نے کہا میں اس لیے وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، وہ پیاسا نہیں ہوگا، بلکہ لکھا ہے جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ Praise the Lord۔ جو کوئی کنویں سے پیتا ہے وہ پیاسا ہوگا، لیکن جو کوئی اس پانی میں سے جو میں دوں گا، اس کہتا ہے جو پانی میں اسے دوں گا وہ شخص اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ وہ پانی اس کے اندر ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے سیکھا جاریہ ہے، وہ جاری رہے گا۔ کیا آپ نے کبھی کوئی چشمہ دیکھا؟ چشمے سے پانی نکلتا رہتا ہے، وہ چٹان میں سے ہو، وہ صحرا میں ہو، جہاں چشمہ پھوٹتا ہے وہاں سے پانی نکلتا رہتا ہے اور انسان نہیں جانتا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، عورت نے سے کہا اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں اور نہ پانی بھرنے کو یہاں آؤں گا۔ اب بھی وہ دنیاوی طور پر ہی سوچ رہی ہے۔ اس نے کہا چلو مسئلہ ہی حل ہو گیا، آج پانی لے جاؤں گی، یہ جو یسوع دے گا تو پھر مجھے دوبارہ پانی بھرنے کنویں پر آنا نہیں پڑے گا۔ اس نے کہا چلو مسئلہ ختم ہو گیا، اتنا پانی ہوگا اور اسے برتن بھی دھل جائیں گے، کھانا بھی پک جائے گا، کپڑے بھی دھل جائیں گے، سارے کام ہو جائیں گے۔ ہم بھی کبھی کبھی خدا کے حضور آ کر ایسے ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی دے دے تاکہ مجھے یہ نہ کرنا پڑے، یہ بھی دے دے مجھے یہ نہ کرنا پڑے، وہ بھی دے دے مجھے یہ نہ کرنا پڑے۔ ہم سارا کچھ دنیاوی طور پر ہی مانگتے رہتے ہیں اور روحانیت کے بارے میں سوچتے ہیں۔
यीशु ने कहा मैं इसलिए आया वो जिंदगी पाए और लिखा है वो तो दुनियावी तौर पर सोचे। यीशु ने कहा हाँ ठीक है मैं तुझे ये पानी देता हूं पर जा अपने शोहर को बुला के ला। क्या कर अपने कितनी ज्यादा गुफ्तगू कितने सवाल जवाब में सारे सवाल जवाब में उस औरत का सामरी औरत का सोच और ध्यान दुनियावी बातों पर लगा हुआ है। वो यीशु को जान नहीं पा रहे। ये क्यों लिखा गया ताकि मैं और आप भी जान जाएं। जब तक हम यीशु मसीह को जान नहीं जाते पहचान नहीं जाते यीशु मसीह के करीब नहीं जाते उस वक्त तक हमेशा की जिंदगी का सवाल पैदा नहीं होता। उस वक्त तक कसरत की जिंदगी का सवाल पैदा नहीं। आगे बड़ी खतरनाक तो वो शुरू हो गई। यीशु ने कहा जा अपने शोहर को बुला के ला। वो बड़ी तेज थी। उसने कहा मसले कोई नहीं। उसने कहा मेरा शोहर नहीं मैं कवारी हूं। उसने कहा इसको क्या पता चलेगा ये आदमी इसको क्या पता चलेगा मैं झूठ बोल रही हूं। इसको क्या पता चलेगा मेरी जिंदगी का इसे क्या पता है। उसको ये अब तक नहीं पता कि कौन है जिससे मैं गुफ्तगू कर रही हूं। अगर वो पहले ही जान जाती तो यीशु से झूठ न बोलती। उसने झूठ बोला। यीशु ने कहा जा अपने शोहर को बुला के ला। वो झूठ बोला कहने लगी मेरा कोई शोहर नहीं मैं कवारी हूं। यीशु ने कहा तूने खूब कहा तेरा कोई शोहर नहीं 5 कर चुकी है जिसके पास अब है वो भी तेरा नहीं है। अब यीशु से बताने लगे मैं कौन हूं। कभी कभी हम खुदा के पास आते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो खुदा है। उसको कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता। उससे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। उससे झूठ नहीं बोला जा सकता। और हम आकर उसके सामने कुछ एक्टिंग करते हैं कुछ दिखावा करते हैं कि शायद खुदा को मुतासर कर ले। पर हमारी बातें खुदा को मुतासर नहीं कर सकती। उसने सोचा कि शायद झूठ बोलूंगी और मामला हल हो जाएगा। यीशु ने कहा तूने खूब कहा। यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी खोलकर उसके सामने रख दी कि तू क्या है। तो भी अभी वो औरत हार मानने को तैयार नहीं है। अभी वो औरत हार मानने को तैयार नहीं है। लिखा है यीशु ने उससे कहा तूने खूब कहा कि मैं बेशोर हूं क्योंकि तू 5 शोर कर चुका है। जिसके पास तो है वो तेरा शोर नहीं। तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा खुदा मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। अब थोड़ा थोड़ा मालूम होना शुरू हुआ है कि यीशु कोई नबी है। पर अभी भी वो यीशु को पूरे तौर पर नहीं जाने कि यीशु कौन है। उसने कहा हाँ नबी बता सकते नबी ऐसा कर सकते। हालेलुया। अभी तक वो ये नहीं जानी कि यीशु नबी नहीं नबी से बड़ा है। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब वो यीशु को एक नबी के तौर पर देखना शुरू हो गई है। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझे खुदाए वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है अब थोड़ा जान लिया है पर सिर्फ एक नबी के तौर पर। अब वो उसको नबी समझकर उससे बातें करना शुरू करती है। वो कहती है हमारे बाप दादा ने उस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो वो जगह जहाँ प्रस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम है। यीशु ने उससे कहा ऐ औरत मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। यीशु मसीह से कहा तुम जिसे नहीं सारे में साथ है तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश। ये तो बड़ा अजीब मामला। बंदा किसी को जानता भी ना हो और उसकी प्रस्तिश करे। सोचिए इस पर थोड़ी देर सर अपने ज़हन खोलें और दौड़ाएं। यीशु ने से कहा तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करो। भाई जिसको बंदा जानता ही नहीं जिसको बंदा जाने ही ना तो पहले तो
ضروری ہے لیٹس ملاقات ہو. تم جانتے نہیں. اور عزیزوں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی خدا کو جانے بغیر ہم اس کی پرستش کرتے ہیں. شاید یہ بات آپ کو عجیب لگے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو سنڈے کی اس عبادت کے بعد اس ایک گھنٹے کے بعد بھی پورا ہفتہ ٹائم نکالیں گے کہ یسوع کو جانے اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر کے تنہائی میں بیٹھے ہیں اور دعا کریں جاننا چاہے خدا یسوع اس کو پہچاننا چاہے. یسوع چاہتا ہے کہ اسے جاننا. یسوع نے سے کہا تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو. ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستی شروع اور سچائی سے کریں گے. ان کے لیے جگہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی. خدا کے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کی جائے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش. پھر اس عورت نے ایک اور سوال کر دیا. سوال کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں. اس نے کیا کہا؟ میں. یہاں ایک اور بات ہے. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ جانتے ہوئے بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں. اور یہی انسان کی سب سے بڑی پرابلم ہے. میں نے کیا کہا؟ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم نہ جانتے ہوئے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک حالت ہے. عورت کہتے ہیں میں جانتی ہوں. اور کیا کہتے ہیں؟ میں جانتی ہوں. اسے کہا ہاں میں جانتی ہوں لیکن اچھی بات جانتی تھی. عورت نے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے. جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا. پر وہ ابھی تک یہ نہیں جان پا رہی تھی کہ جو اس سے گفتگو کرتا ہے وہ کرسٹس ہے. وہ نبی سے بڑا ہے. ہاللیلویا. یسوع نے کہا میں جو تجھ سے بات کرتا ہوں میں کرسٹس ہوں. میں وہی ہوں. ہاللیلویا. اور پھر اس عورت کو ہوش آیا. پریز دی لارڈ. بعض دفعہ ہم بھی یسوع کے قریب ہو کر اسے جان نہیں پاتے. لیکن یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور پہلے تک اس کا گھڑا اس کے ہاتھ میں تھا کیونکہ وہ کہہ رہی تھی چلو پانی کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. ایسے گیس کا مسئلہ بڑا بنا ہوا ہے. پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر اس نے کیا لکھا وہ اسی جگہ اپنا گڑا چھوڑ کر باقی اور بھاگ کر لوگوں کو بتانے لگی. کہنے لگی آؤ میں تمہیں وہ شخص بتاؤں. مجھے لگتا ہے وہ کرسٹس ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں اس نے میری ساری زندگی کھول کر رکھ دی ہے. اور ہم تو اسے اپنی زندگی چھپاتے ہیں. اور یہی وہ مقام تھا جہاں وہ عورت یسوع کو جان گئی. اور جب کوئی یسوع کو جان جاتا ہے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ خود کو بھی جان جاتا ہے. کیونکہ جب یسوع جو نور ہے اس کی روشنی انسان پر پڑتی ہے تو اسے اپنا آپ بھی نظر آتا ہے وہ کیسا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میں بری تھی اور میری زندگی یسوع نے کھول کر رکھ دی. اور وہ لوگوں کو بتانے سے شرماتی نہیں. وہ اس کو اقرار کرنے سے شرماتی نہیں. اب وہ اس کو چھپا نہیں رہی کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اب ایک کرسٹس ہے جو مجھے گناہوں سے نجات دے سکتا ہے. جو مجھے موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر سکتا ہے. ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. اور جیسے ہی اس عورت نے یسوع مسیح کو جان لیا ہمیشہ کی زندگی پا لی. ہاللیلویا. اور نہ صرف زندگی پائی بلکہ اس نے لوگوں کو بھی بتانا شروع کیا. آئے 42 آیت کو پڑھیں گے. اور جب اس نے لوگوں کو بتایا تو اس کے بتانے سے بہت سارے سامری یسوع پر ایمان لائے. 42 آیت لکھا ہے اور اس عورت سے کہا, لوگوں نے اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور
کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے. ہاللیلویہ. یہ ہے ہمیشہ کی زندگی پانا. اس عورت نے پا لی اور جب اس کی زبان سے یسوع مسیح کے بارے میں کلام لوگوں نے سنا تو انہوں نے بھی جان لیا. یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. دوسری بات میں کوشش کرتا ہوں آج ہی اس پر غور کر لیں کہ یہ کثرت کی زندگی کیا ہے. اس نے زندگی پا لی. سنیے، جس لمحے ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اسی لمحے میں زندگی مل جاتی ہے. لیکن اس زندگی کے اور بھی آگے بہت سے درجات ہیں اور اس زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور اس کی کثرت اور معموری کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آگے بڑھنا ہوتا ہے. آئیے پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 16 آیت. یوحنا کی انجیل پہلا باب 16 آیت لکھا ہے کیونکہ یہ اس کی معموری ہے، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. یہاں اس کلام کی بات ہو رہی ہے جو ابتدا سے تھا اور مجسم ہوا اور جسم لے کر اس زمین پر آیا، یعنی خداوند یسوع مسیح. یوحنا نبی کہتا ہے کہ یسوع وہی ہے، اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا. فضل پر فضل. یہ کثرت کی زندگی فضل کو پانا اور فضل پر فضل کو پانا. ہاللیلویہ. کثرت کی زندگی وہ ہے جب ہم پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے. تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. اور ہمیشہ کی زندگی، کثرت کی زندگی خدا کی بخشش ہے. جتنے لوگ یسوع پر ایمان رکھیں گے اور جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور یسوع کو جانتے اور پہچانتے ہیں وہ سب روح قدس کی معموری پاتے ہیں اور روحانی قوت سے معمور ہوتے ہیں. خدا نے ان کے لیے اور بہت کچھ رکھا ہے. آمین. اور اس معموری کی اتنی بڑی طاقت ہے، یہ اتنی عظیم ہے کہ تمام زمانوں، ملکوں اور ایمانداروں کی قوت کے لیے کافی ہے، ضرورت کے لیے کافی ہے. فضل پر فضل کا مطلب ہے فضل کی کثرت. یہ تو فضل ہی بہت بڑی بات ہے. اگر فضل کی تشریح کی جائے تو فضل اپنے آپ میں بہت عظیم ہے، لیکن یہاں فضل پر فضل کی بات ہو رہی ہے. آمین. یہ کثرت کی زندگی وہ ہے جو یسوع دینے آیا، فضل پر فضل. میرے پاس ایک اور شخص کی زندگی ہے بائبل مقدس میں سے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، جہاں ہم کثرت کی زندگی کو سمجھ پائیں گے. اب تک ہم نے بات کی کس طرح ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملتی ہے، کیسے اس سامنے عورت نے ہمیشہ کی زندگی پائی جب اس نے یسوع کو جان لیا کہ وہ کون ہے. یسوع کون ہے؟ کرسٹس ہے، مسیحا ہے، نجات دہندہ ہے، سیویئر ہے، گناہوں سے چھڑانے والا ہے. اور اگر میں اپنے طبیب سے اپنا مرض چھپاؤں گا تو پھر علاج نہیں ہو سکتا. طبیب سے مرض چھپانے پر علاج ہو جاتا ہے؟ دیکھا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. اگر ہم یسوع سے اپنا آپ چھپاتے ہیں جیسے وہ چھپاتی رہی، زندگی نہیں پا سکتے. کیا آپ مجھے ساتھ میں غور دیں گے؟ آئیے لوکا کی انجیل نکالیے 5واں باب کی 4 آیت سے 10 آیت تک. شمعون جو پترس بنایا گیا، ہم شمعون کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح شمعون کثرت کی زندگی پاتا ہوا، گزارتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. میں مقدس پطرس رسول کی بات کروں گا. مقدس پطرس رسول کی زندگی پر غور کریں. آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک فشر مین تھے.
मछलियां पकड़ने वाला माहीगीर था, मछेरा था। और मैं मुख्तसर इस बात को आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने सारी रात मेहनत की कि मछलियां शिकार करें, लेकिन कुछ भी ना पकड़ पाए। एक नाकाम रात थी और वापस आने के बाद वो अपने जालों की मुरम्मत कर रहे थे और यीशु महामुनादी करते हुए पहुंचे। लोग जमा थे, यीशु की बातें सुन रहे थे और यीशु मसीह शमौन पतरस की कश्ती में थे ताकि जरा लोगों से दूर हो सके और लोगों को कलाम सुनाया। और कलाम सुनाने के बाद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जाल डालो, शिकार को चले। पतरस बड़ा मायूस था, उसका सारी रात मेहनत की। वो बड़ा तजर्बेकार माहीगीर था, उसको बड़ा तजर्बा था। उसने कहा, उसका तजर्बा कह रहा था कि अगर हम अब भी जाल डालेंगे तो मछलियां पकड़ी नहीं जाएंगी। ये नामुमकिन है कि अब हम दोबारा जाल डालें मछली। लेकिन वो नाकाम सोचों में वहां मौजूद था। यीशु ने से कहा, पतरस जाल डाल। उसने कहा, खुदावंद सारी रात मेहनत की पर कोई मछली हाँ तेरे कहने से डालता हूं। और लिखा है कि जब उन्होंने जाल डाला तो वो जाल मछलियों से भर गया। उसे अपने दीगर साथियों को भी बुलाना पड़ा और वो जाल जो मछलियों से भर गया था उसे खींचकर वापस लाए। और जब किनारे पर आए तो उसकी नजर एक तरफ मछलियों पर थी, जाल पर थी, और एक तरफ यीशु की तरफ थी। और पतरस ने जब ये मौजज़ा देखा कि ये मुमकिन ही नहीं था, हमने सारी रात मेहनत की, सारी तकनीक इस्तेमाल की, सारे तरीके इस्तेमाल किए। जरा पतरस पर गौर करें, सारी रात की थकन, रात जागना पड़ता है मछलियां पकड़ने के लिए। और उस वक्त इंजन वाली कश्तियां नहीं थी, उस वक्त चप्पू से कश्तियां चलती थी। और जब चप्पू चलाते हैं तो फिर बाजू भी दर्द करते हैं। वो दर्द से भरे हुए थे, थके हुए थे। यीशु ने कहा, जाल डालो। पर यीशु की बात मान ली। शायद हो सकता है आप अपनी जिंदगी के अंदर शिफा के लिए, बरकत के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर करके, जुस्तजू कर करके, मेहनत कर करके, तरीके इस्तेमाल कर करके, कोशिशें कर करके नाकाम हो चुके हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अगर यीशु आएगा आपकी जिंदगी में तो आपकी जिंदगी कसरत की जिंदगी हो सकती है और कोई दूसरा तरीका नहीं। और जैसे ही वो मछलियों से भरा हुआ जाल वापस लाते हैं तो पतरस की दिल में एक बात आती है। पतरस कहता है, खुदावंद। क्या कहता है? खुदावंद मेरे पास से चला था, क्योंकि मैं एक गुनाहगार शख्स हूं। जैसे कोई यीशु को जानता है, यीशु को जान जाता है, पहचान जाता है, उसका पहला काम ही तौबा। अगर कोई मैं यीशु को जानता हूं पर अभी तक तौबा नहीं की तो वो छोड़ देता है। ऐसा हो नहीं सकता कोई यीशु को जान जाए और पुराना ही रहे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई यीशु पर ईमान लाए और पुराना ही रहे। हाँ, जिंदगी के अंदर बहुत सीखने की, आगे बढ़ने की जरूरत होती है। और जैसे ही उसने कहा कि मैं गुनाहगार शख्स हूं, यीशु ने कहा, घबराना, तू जो माहीगीर है सुन, मैं तुझे आदमगीर बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं तुझे क्या बनाऊंगा? आदमगीर बनाऊंगा। उसने अपने आप को गुनाहगार मानकर जिंदगी पा दी और फिर खुदा यीशु मसीह उसे कसरत की जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। मैं बहुत सारी बातें शॉर्ट करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। अगर आप पतरस की जिंदगी पर गौर करेंगे तो पतरस जो है वो बड़ा जल्दबाज था, बेसोचे समझे बोल पड़ता था और बाद में अपनी बातों के लिए उसे शर्मिंदा होना पड़ता था। बड़ा जज्बाती भी था। कि ऐसा शख्स जो बड़ा जज्बाती हो, बगैर सोचे समझे बोल पड़े, क्या वो एक लीडर हो सकता है? शायद हमारे लिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस शख्स को उठाया
नामे के अंदर, पूरे नए अहद नामे के अंदर पतरस रसूल से पावरफुल शख्स हमें कोई और नजर नहीं आता। मैं चाह रहा था पूरी डिटेल बताऊं, लेकिन वक्त नहीं। अमाल की किताब दूसरा बाब, यही वो पतरस है जो यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर देता है। लेकिन हम देखते हैं अमाल की किताब के अंदर दूसरे बाब में जब वो सारे जमा है और रूह कुदस का नज़ूल होता है, तो पतरस 11 में से खड़ा होकर, जहां सोना किस्म के लोग, सोना अक़वाम के लोग जमा है, बेखौफ दलेर होकर खुदा का कलाम सुनाता है। अमाल की किताब दूसरा बाब, और सिर्फ 2 मिनट का मैसेज, कितनी देर का मैसेज? सिर्फ 2 मिनट के पैगाम के बाद 3000 के करीब मर्द यीशु को कबूल कर लेते हैं, तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। ये वही पतरस है जो मायूस था, लेकिन जब उसने कहा खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, यीशु ने कहा मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। और देखिए पहली दफा जब उसने जाल डाला, अब वो मछलियां पकड़ने के लिए जाल नहीं डाल रहा, अब आदमगीरी कर रहा है। और पहले ही जाल में 2 मिनट के अंदर कितने लोग? 3000 के करीब। हालेलुया। अमाल की किताब तीसरा बाब, पहली आयत से पढ़े। यूहन्ना और पतरस दोनों हमें वहां नजर आते हैं, वो दुआ करने के लिए जा रहे हैं। वहां एक शख्स को जो लंगड़ा है, हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर उसको बिठाते हैं, वो वहां भीख मांगे। पतरस उसे कहता है सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो कुछ है वो तुझे दिए देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। ये वही पतरस है, ये है कसरत की जिंदगी। शायद आप सोच रहे यीशु मसीह से कैसे कसरत की जिंदगी थी। वो कहता है सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर यीशु के नाम से चल फिर। बाइबल मुकद्दस की मशहूर तरीन आयत जो हम सब कहते हैं कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, ये पतरस के मुंह से निकली हुई आयत है। हालेलुया। किसी और के साए से लोग शिफा पाते हुए आपको नजर नहीं आते, लेकिन लिखा है कि पतरस जब आता है लोग बीमारों को रास्ते में डाल देते हैं ताकि पतरस का साया ही पड़ जाए। हालेलुया। मैं यही पढ़ रहा आज के पैगाम को क्लोज करता हूँ। खुदा यीशु में कसरत की जिंदगी देना चाहिए। आमीन। तो आए अपने सरों को झुकाएं।